بچوں آپ کو بورڈ اور آواز کلیئر ہے؟ آواز کٹ رہی ہے. آداب بچوں، امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور اپنے ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں گے. کل ہم نے وحشت کلکتوی کو پڑھا تھا، آج ہم رشید احمد صدیقی کو پڑھیں گے. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. میں نے کل کہا تھا کہ آج ہمیں انہی کا ریویژن کرنا ہے. وعلیکم السلام. آداب. رشید احمد صدیقی ان کا نام کیا تھا؟ رشید احمد ان کا نام تھا. ٹھیک ہے، نام رشید احمد. کیا ہوا؟ کیسے ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ نام ان کا تھا رشید احمد. ولادت ان کی ولادت کب ہوئی؟ 1896، جونپور. ان کی جو ولادت ہے اس میں اختلافات پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں کہیں آپ کو 1894 بلیا بھی ملے گا، لیکن جو صحیح ہے وہ این سی آر ٹی میں جو دیا ہے نا، وہ کیا دیا ہے؟ وہ 1896 ہی دیا ہوا ہے. اس کے بعد ان کی وفات ان کی ہوئی 1977 میں. کہاں پر؟ جونپور میں ہی ہوئی تھی. اور ان کا مدفن کہاں ہے؟ علی گڑھ میں. جونپور، اور ان کا مدفن ہے علی گڑھ. والد کا نام عبدالقادر. قدیر تھا، سوری قادر نہیں تھا، عبدالقدیر. ابتدائی جو ان کی تعلیم تھی، تعلیم کی بات کر لیتے ہیں. ان کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ انہوں نے جونپور میں ہی لی تھی. اور 1914 میں 1914 میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ انٹرنس کیا تھا. انٹرنس کیا. پھر 1919 میں انہوں نے کیا کیا؟ بی اے کیا. اور 1921 میں انہوں نے کیا کیا؟ ایم اے کیا. 1921 میں وحشت کلکتوی کو کس خطاب سے نوازا گیا تھا؟ بتائیے. 1921 میں وحشت کلکتوی کو کون سا خطاب ملا تھا؟ خان بہادر کا. کس نے دیا تھا یہ ان کو؟ انگریزی حکومت سے ان کو یہ خطاب دیا گیا تھا. ویری گڈ. اس کے بعد ان کی شادی کب ہوئی؟ ان کی شادی ہوئی ہے 1923 میں. کس سے ہوئی؟ جمیلہ خاتون سے. جمیلہ خاتون. اور ان کے کتنے بچے تھے؟ 8 بچے تھے، جس میں سے 5 کیا تھے؟ 5 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں تھیں. تین لڑکیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ کس جو کیسے نکات تھے؟
تاثراتی تنقید، یہ نقاد تھے اور انہوں نے تاثراتی تنقید کے متعلق ان کی جو تصنیف ہے وہ بھی لکھی۔ تاثراتی تنقید مطلب آپ کے ذہن میں جیسے کسی چیز کا نام لیا جائے اور اس کی پکچر آ جائے، اس کی تصویر آ جائے، تو وہ ہوتی ہے تاثراتی تنقید۔ جیسے آپ کو پتہ چلا آپ کا ریویژن بیچ اسٹارٹ ہونے والا ہے، تو ویسے ہی آپ کے مائنڈ میں فیروز سر کی تصویر یا ان کی آواز فوراً آ گئی ہوگی، آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کو میں پڑھانے والی ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں تاثراتی تنقید۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ کس تحریک کو مطلب کس تحریک سے یہ وابستہ ہوئے تھے؟ علی گڑھ تحریک سے یا ترقی پسند تحریک سے؟ کس تحریک سے وابستہ ہوں؟ علی گڑھ تحریک سے۔ ٹھیک، گڈ۔ اور انہوں نے چلیے میں پہلے اس کو لکھ دیتی ہوں، کس سے ہوئے یہ؟ علی گڑھ تحریک انہوں نے پسند کی تھی یا یہ اس سے وابستہ ہوئے تھے؟ اور ناپسند کون سی تحریک کی ہے انہوں نے؟ ناپسند کون سی تحریک کی ہے؟ ترقی پسند تحریک کو انہوں نے ناپسند کیا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے یہ انہیں پسند نہیں تھی۔ اور کس سے متاثر ہوئے تھے یہ؟ نذیر اکبر آبادی سے یا اکبر الہ آبادی سے؟ اکبر الہ آبادی سے یہ متاثر ہوئے تھے۔ اور یہ کیسے؟ جو رشید احمد صدیقی تھے، یہ الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے کیا پیدا کر دیتے تھے؟ مزہ پیدا کر دیتے تھے۔ اور ان کی جو تحریک تھی نا، اس میں مقامی رنگ کس کا دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں ان کی تحریکوں میں؟ جو یہ لکھتے تھے، ان کی جتنی بھی تحریکیں ہوئی، اس میں مقامی رنگ کس کا ہے؟ غالب کا۔ ویری گڈ۔ اس میں مقامی رنگ غالب کا پایا جاتا ہے۔ رشید احمد صدیقی کو جو کس سے تشبیہ دی ہے؟ جو انگریزی ایک کس سے مماثلت دی جاتی ہے؟ ایک انگریزی جو رائٹر تھے، ان کا کیا نام تھا؟ والٹر اسکاٹ۔ ان سے ان سے ان کو مماثلت دی جاتی ہے کہ رشید احمد صدیقی کی تحریروں میں جس طرح علی گڑھ کی طرف ان کا جھکاؤ ملتا تھا، دیکھا جاتا تھا، اسی طرح اسکاٹ کے یہاں بھی اسکاٹ لینڈ کی پرچھائی ملتی تھی۔ تو اس لیے رشید احمد صدیقی کو یہ والٹر اسکاٹ یہ ہاں والٹر اسکاٹ کی طرح ہی مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں کس سے وہ جیسے یہ رشید احمد صدیقی علی گڑھ تحریک کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، ویسے ہی یہ جو تھے والٹر اسکاٹ، ان کا جھکاؤ کس کی طرف تھا؟ اسکاٹ لینڈ کی طرف تھا۔ ان کی تحریروں میں اسکاٹ لینڈ کی پرچھائی دکھتی تھی، تو ان کو اس سے مماثلت دی گئی ہے۔ اور رشید احمد صدیقی کہا جاتا ہے کے لیے ان کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ معمولی بظاہر اور غیر اہم محسوس ہونے والے واقعات اور حاشیے کے بیان میں غضب کا کیا کر دیتے تھے؟ مزہ پیدا کر دیتے تھے۔ جیسے لوگوں کو لگتا ہے یہ بہت سادہ اور کوئی سمپل سی چیز ہے نا، لیکن وہ کچھ ہی دیر میں اپنے لفظوں سے ان میں ایک رنگ، ایک مزہ بھر دیتے تھے، جو لوگوں کو بہت ہی پسند آتا تھا۔ اردو کا برنارڈ شاہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو کا برنارڈ شاہ کسے کہا جاتا ہے؟
نہیں، ان کا اصل نام صرف رشید احمد صدیقی نہیں۔ اردو کا برنارڈ شاہ کس کو کہا جاتا ہے؟ نہیں، رشید احمد صدیقی تو والٹر اسکاٹ کہا جاتا ہے۔ برنارڈ شاہ کہا جاتا ہے خالی کو۔ اور ٹامی جو ہے وہ کس کا نام تھا؟ کس شاعر کو ٹامی کہہ کر بلاتے تھے ان کے محلے یا آس پڑوس والے؟ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کے ادبی خدمات دیکھ لیتے ہیں نا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا؟ اس وجہ سے اس میں سمجھنے کا ایسا کچھ تو تھا نہیں۔ ان کے ہم ادبی خدمات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے مضامین دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے مضامین لکھے تھے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو کیا لکھا تھا، مضامین رشید لکھا تھا۔ سب سے پہلے اس کو ہی ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ مضامین رشید، یہ انہوں نے لکھا تھا۔ اس میں یہ کئی مضمون کا کیا ہے، مضامین کا مجموعہ ہے ان کے۔ اردو کا برنارڈ شاہ حالی کو کہا جاتا ہے۔ مضامین رشید جو ہے یہ انہوں نے لکھا تھا، اور اس میں کتنے، اس میں ان کے 20 مضمون ہیں۔ 20 مضمون اس میں ہے، اور جو امپورٹنٹ ہے وہ کون کون سے ہیں آپ وہ لکھ لیجیے۔ 20 تو نہیں ہم لکھ رہے ہیں، جو آپ کو یاد رکھنا ہے: وکیل صاحب، ارہر کا کھیت، چارپائی، امپورٹنٹ وہ ہے، مرشد، حاجی صاحب، مخالطہ، اور نیکسٹ ہے خاک۔ یہ جو ہے یہ مضامین رشید میں 4 نمبر میں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ، مرشد دال ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے کیا تھے، یہ ان کے مضامین تھے۔ اس میں ان کے 20 مضامین شامل ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے۔ اب انہوں نے ایک یہ تاثراتی تنقید اس کے نقاد تھے، تو انہوں نے ایک کیا لکھی ہے، تاثراتی تنقید کی کتاب بھی لکھی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے تنزیہات و مسافات۔ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں کیا لکھا ہے؟ تنزیہات و محاقات، مضحکات، سوری، پھر سے لکھ دیتی ہوں اس کو۔ یہ ان کی کیسی کتاب تھی؟ یہ ان کی تنقید کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے غالب کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے۔ کون سی؟ غالب کی شخصیت اور شاعری، یہ بھی انہوں نے لکھی۔ غالب کے اوپر سب سے زیادہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ سب سے زیادہ کتابیں امتیاز علی عرشی نے۔
سب سے پہلے حالی نے لکھی تھی، سب سے پہلے حالی نے لکھی ہے، اور سب سے زیادہ لکھی ہے کس نے؟ امتیاز علی خان عرشی نے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماہرین غالب بھی کہا جاتا ہے، امتیاز علی عرشی کو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے غالب کے اوپر یہ کتاب بھی لکھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ان کی خوش نوشت بھی لکھی ہے، آشفتہ بیانی میری۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی خود نوشت ہے، ماہرین غالب انہیں کہا جاتا ہے، یہ ان کی خود نوشت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، آپ کے رشید احمد صدیقی کو کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ اور ہاں، یہ ریڈیو میں بھی انہوں نے کام کیا تھا، تو انہوں نے ریڈیو کا بھی ایک مجموعہ لکھا ہے ان کی، یہ امپورٹنٹ ہے، خندہ۔ یہ ان کی کیسی تصنیف ہے؟ ریڈیائی کاموں کا ہی اس میں ذکر کیا گیا ہے، تقریر کی گئی ہے ریڈیو کے کاموں کا۔ اس کو لکھ لیجیے کیسے؟ اس میں ریڈیو میں جب انہوں نے کام کیا تھا نا، وہ اس کا سب کا اس میں انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا تھا۔ اور ان کے خاکوں کا مجموعہ، وہ ہم ابھی پہلے یہ ساری تصنیف لکھ لیں، پھر تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو، اس کے بعد ہم انہیں لکھیں گے۔ خاکوں کا مجموعہ، یہ کیا تھا؟ گنج ہائے گرے مایا، گنج ہائے گرہ مایا۔ یہ انہوں نے کب لکھا تھا؟ 1937 میں۔ یہ ان کا پہلا خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں کتنے خاکے ہیں؟ اس میں 16 خاکے ہیں۔ تو 16 تو نہیں، آپ جو امپورٹنٹ ہے وہ لکھ لیجیے۔ یہ کلیئر کر دوں نا؟ ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں 16 خاکے ہیں۔ تو جو جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ لکھ لیجیے۔ مولوی عبدالحق کا خاکہ اس میں انہوں نے لکھا تھا، اور کس کا؟ ہاں، مولوی عبدالحق کو کیا کہا جاتا ہے؟ بابا اردو بھی کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق کو۔ مولانا محمد علی کا خاکہ ہے اس میں، مولانا محمد علی جوہر کا خاکہ ہے، جو ضروری ہے وہ لکھ لیجیے۔ سجاد حیدر یلدرم کا خاکہ ہے، سجاد حیدر یلدرم، ان کا خاکہ ہے۔ اور احسان مالوی کا بھی خاکہ ہے اس میں، احسان مالوی، ان کا بھی خاکہ اس میں ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ پہلا خاکوں کا مجموعہ تھا، کون سا؟ گنج ہائے گرہ مایا۔ اور جو دوسرا ہے نا، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ہم نفساں رفتہ، ہم کے ہیں پروفیسر احمد شاہ کا خاکہ ہے اس میں، پروفیسر احمد شاہ،
ان کا خاکہ ہے، یہ کون ہے؟ پطرس بخاری۔ سید سلیمان ندوی کا خاکہ ہے، سید سلیمان ندوی، ان کا خاکہ ہے اس میں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہندن، اس کا خاکہ۔ تو یہ ان کے کچھ خاکے، یہ خاکوں کے کیا تھے؟ مجموعے تھے۔ آواز نہیں آ رہی؟ آواز کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ آ گئی، اب آ گئی، اوکے۔ تو یہ ان کے خاکوں کا مجموعہ تھا اور اس کے یہ خاکے تھے۔ اب ان کے کچھ اور اہم خاکے اور ہیں، انہیں بھی لکھ لیجیے۔ دیگر خاکے یا کچھ اہم خاکے ایسے ہیڈنگ ڈال کے لکھیے گا۔ وہ کون سے تھے؟ حبیب الرحمن شیروانی کا خاکہ انہوں نے لکھا ہے، حبیب الرحمن کا خاکہ انہوں نے لکھا ہے، شیروانی۔ جواہر لال نہرو، یہ پوچھا جاتا ہے کہ جواہر لال نہرو کا خاکہ کس نے لکھا؟ تو رشید احمد صدیقی نے۔ جواہر لال نہرو کا خاکہ لکھا ہے، پھر یہی لکھ دیتے ہیں نا، عزیز الدین احمد، عزیز الدین احمد، ان کا خاکہ لکھا ہے بالگرامی۔ ان کا خاکہ لکھا ہے، اور ذاکر صاحب کا خاکہ لکھا ہے۔ یہ ان کے کچھ اور دیگر جو خاکے تھے وہ تھے۔ آپ کے جو وہ ہے سلیبس ہے، اس میں ان کا کون سا خاکہ ہے؟ ہاں ریپیٹ کر دیتی ہوں میں۔ ان کا یہ جو ہم نے لکھا ہے نا یہاں پہ جو اسٹار بنا ہے، ان کا جو اعلیٰ خاکوں کا مجموعہ تھا گنج ہائے گرہ مایا، یہ اس کے جو خاکے تھے، گنج ہائے گرہ مایا کب لکھا گیا؟ 1937 میں۔ یہ ان کا پہلا خاکوں کا مجموعہ تھا اور اس میں مولوی عبدالحق، مولانا محمد علی جوہر، سجاد حیدر گلدرم، احسان مہروی، ان کے خاکے اس میں شامل تھے۔ یہ ان کا دوسرا خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں جو جو خاکے تھے وہ ہم نے یہاں پر لکھے، اور اس کے علاوہ ان کے کچھ اور بھی اہم خاکے تھے جن کا انہوں نے لکھا ہے، تو وہ حبیب الرحمن شیروانی، جواہر لال نہرو اور عزیز الدین احمد یلدرم، اور ایک اور کون سا تھا؟ ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے ادھورا ہی رہ گیا، یہ تھا۔ محمد علی جوہر کا خاکہ، یہ آپ کے سلیبس میں ہے نا، اور یہ بھی تو ہے گنج ہائے گرہ مائے، یہ نہیں ہے آپ کے سلیبس میں؟ یہ بھی ہے آپ کے سلیبس میں؟ ہاں گنج ہائے گرہ مائے سے ہی ہے محمد علی جوہر۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے تھوڑا سا، ہے نا، تاکہ اگر اس کے کچھ کیریکٹر اور کچھ اگر پوچھے جائیں تو وہ آپ لکھ لیں۔ اچھا اب انہیں کون سا، یہ تو ہو گئے ان کی ادبی خدمات تھے، ٹھیک۔ اس کے بعد ان کو جو خطاب سے نوازا گیا تھا وہ بھی لکھ لیجیے۔ کون کون سے خطاب سے نوازا گیا تھا؟ ہاں محمد علی جوہر کا ہے۔ ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا ایک تو، کب نوازا گیا تھا؟ یہ 1970، اور پدم شری کے ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا گیا تھا۔ کب ملا تھا پدم شری کا ایوارڈ انہیں؟ 1963 میں،
ملا تھا؟ یہ رشید احمد صدیقی سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو ہم نے لکھی۔ اب ایک چیز اور آتی ہے کہ غزل کے متعلق ایک نہ ایک اشعار وہ قول آپ کو ایگزام میں ضرور آتا ہے۔ 1971 میں ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا، اور 1963 میں ان کو پدم شری ایوارڈ ملا تھا۔ اچھا، بھارت رتن اردو میں کس کو ملا تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کو ملا تھا۔ اور یہ کب ملا تھا؟ 1992 میں یا 1958 میں؟ ان کی جب وفات ہو گئی تھی اس کے بعد ملا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ہی دیا گیا تھا۔ 11 نومبر جو ہے نا جب ایجوکیشن ڈے، تو انہی کے اس پر اس کو منایا جاتا ہے۔ چلیے، اب رشید احمد صدیقی سے متعلق رشید احمد صدیقی کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، تو ان کے متعلق آپ سے ایگزام میں جو غزل سے متعلق جو سب وہ ہے نا اقوال غزل کے متعلق، وہ سب سے زیادہ کس نے کہے؟ وہ رشید احمد صدیقی نے ہی قول کہے ہیں۔ تو وہ بھی آپ جو ان کے جو فیمس جو ہیں جو امپورٹنٹ ہے وہ لکھ لیجیے، کیونکہ آپ کو ایک نہ ایک تو آئے گا ہی آئے گا غزل والے پارٹ میں سے۔ تو آپ اگر رشید احمد سے پڑھ رہے ہیں تو یہ لکھ لیجیے: غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ غزل شاعری نہیں تہذیب بھی ہے۔ غزل یہ سارے انہیں کے ہیں نا، شاعری نہیں تہذیب بھی ہے۔ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، اتنی ہی مجھے عزیز ہے۔ شاعری کا نام آتے ہی میرا ذہن غزل کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ شاعری کا نام آتے ہی میرا ذہن غزل کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں چھپی ہے، ڈھلی ہے، سوری۔ ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ہے کہ غزل کو میں فن نہیں اردو شاعری کی آبرو سمجھتا ہوں۔ غزل کو میں فن نہیں اردو شاعری کی آبرو سمجھتا ہوں۔ اب آپ یہ مت سوچیے گا کہ غزل سے متعلق اور کیوں لکھوا دیے، یہ تو ہمارے سلیبس میں تھا ہی نہیں، یہ تو ہمارے سلیبس میں تھا ہی نہیں۔ آپ کو صرف سلیبس کا ہی اتنا ہی نہیں پڑھنا ہے، آپ کو اور بھی چیزیں پڑھنا ہے، کیونکہ ایگزام میں تھوڑی نا آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ وہاں بیٹھ کر کہیں گے کہ ارے یہ تو ہمارے سلیبس میں تھا ہی نہیں۔
ویسے تو آتا کوشچن پیپر سلیبس سے ہی ہے، لیکن 2-4 سوال ایسے بھی آ جاتے ہیں جو آؤٹ آف سلیبس ہوتے ہیں۔ تو یہ رشید احمد صدیقی سے متعلق کچھ اقوال تھے جو ہمیشہ ہر امتحان میں آتے ہیں، تو آپ بھی ان کو پڑھ لیجیے گا اور اچھے سے سمجھ لیجیے گا۔ اس کے بعد رشید احمد صدیقی کے متعلق کچھ وہ بھی تھے، اقوال بھی تھے، پر یہ جو شاعری کے تھے وہ یہی تھے۔ جیسے رشید احمد صدیقی، چلو کچھ یہ ہو گیا، اس کو کلیئر کر دیں۔ اوکے، جیسے کلیم الدین احمد کا ہمیشہ پوچھا جاتا ہے، تو کلیم الدین احمد نے کیا کہا ہے؟ رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے، یہ لکھ لیجیے۔ رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے کلیم الدین احمد نے۔ رشید صاحب کی ظرافت میں جان طنز سے آئی ہے، یہ اعلی احمد سرور نے کہا ہے۔ رشید صاحب کی ظرافت میں جان، وہ کیونکہ طنز و مزاح کے شاعر تھے نا، طنز سے آئی ہے، یہ کس نے کہا؟ یہ کہا ہے آل احمد سرور نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ایک دو اقوال تھے جو ان سے متعلق تھے۔ اب ہم ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہاں سے؟ ان کی تنقیدی یہاں میں لکھتے جاؤں گی، آپ بتاتے جائیے گا، ٹھیک؟ پہلا سوال ہے ان کی تنقیدی کتاب کون سی ہے؟ تنقید کی بتائیے، آپ بتاتے جائیے۔ ان کی تنقید کی کتاب تنزیہات و مضحکات، ٹھیک۔ ان کا پہلا خاکوں کا مجموعہ، پہلا خاکوں کا مجموعہ گنجائے گرے مائے، کب لکھا گیا یہ؟ کب لکھا گیا؟ 1937۔ جواہر لال نہرو کا خاکہ کس نے لکھا تھا؟ جواہر لال نہرو کا خاکہ کس نے لکھا؟ جواہر لال نہرو کا خاکہ کس نے لکھا؟ رشید نے، ٹھیک ہے۔ رشید کے والد کا نام؟ عبدالقدیر، اوکے۔ ان کی شادی بیگم کا نام؟ جمیلہ، ٹھیک ہے۔ کتنے بیٹے تھے؟ کتنے آدمی تھے نا پوچھا جاتا ہے ایک مووی میں، ویسے ہی ان کے کتنے بیٹے تھے؟
5 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں. بیٹیاں تو میں نے پوچھا ہی نہیں ہے ابھی. کس تحریک سے وابستہ تھے یہ؟ کس تحریک سے وابستہ تھے رشید احمد صدیقی؟ علی گڑھ سے. ٹھیک ہے. 7. اور کس تحریک کو ناپسند کرتے تھے؟ ناپسند تحریک. ناپسند تحریک کون سی تھی؟ ترقی پسند تحریک. اوکے. ولادت اور وفات بتا دیجیے. ولادت اور وفات. ولادت 1896 اور وفات 1896 اور وفات 1977. ٹھیک ہے. انہوں نے ایم اے کب کیا؟ ایم اے. ایم اے کب کیا تھا؟ 1921 میں. ان کی شادی ہوئی تھی 1923 میں تو. اور کون سے طنز و مزاح کے شاعر تھے جن کا ان کے اوپر اثر دکھتا تھا؟ کس سے متاثر تھے یہ؟ متاثر کس سے تھے؟ اکبر سے. اکبر الہ آبادی. ہوں. ٹھیک ہے. اور ان کی خود نوشت؟ خود نوشت کا نام بتائیں. آشفتہ بیانی میری. یہ جو میں کوشچن لکھ رہی ہوں نا، اس میں سبھی کو رپلائی کرنا چاہیے. یہ آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ سے جو لکھایا گیا ہے وہی کیوں پوچھا جا رہا ہے. جتنے بچے خود لکھیں گے نا ان کا اتنا ہی اچھا ریویژن ہوگا اور چیزیں انہیں یاد رہیں گی. اور جو سوچیں گے 2-4 بچوں نے جواب دے دیا اب ہم کیوں دیں، تو وہ اپنا خود کا نقصان کریں گے. اس سے مجھے تو یہاں پر آپ کو نہ کوئی مارکس دیے جا رہے ہیں، نہ یہاں پر آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے کہ ارے ان بچوں نے مارکس دیے. لیکن یہ جو لاسٹ میں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، اس پیج کا نام ہی کیا ہے؟ ریویژن کلاس. تو جتنے بچے لکھیں گے یہ ان کا ریوائز ہوگا. یہ 1 ورڈ میں کیا ہے، چیزیں ہمیں یاد ہو جاتی ہیں اور یاد رہتی بھی ہیں. تو اسی لیے سارے بچے لکھیے، ٹائپ کیجیے. یہ آپ کی پریکٹس ہوگی، آپ کا ریویژن ہوگا. یہاں پر کوئی مارکس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے. آپ کو خود سے خود کا ریویژن کرنا ہے. آشفتہ بیانی میری یہ ان کی خود نوشت تھی. اور ان کی جو ریڈیائی خاکوں کا ایک مجموعہ تھا، ایک ریڈیائی تنقید بھی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ خندہ. ویری گڈ. یہ ان کے ریڈیائی خاکوں کا مجموعہ تھا. اب کچھ رہ گیا ہو تو آپ بتائیے. جو ہم نے لکھا جتنا ہم نے وہ پورا ریوائز کیا یا نہیں کیا؟ ہاں. کس کس تنقید سے یہ وابستہ ہوئے تھے؟ یہ بھی پوچھا جاتا ہے. کس تنقید سے یہ وابستہ ہوئے تھے؟ تنقید پوچھ رہی ہوں. نہیں نہیں، تنقید نگار نہیں، تنقید. تاثراتی تنقید. رائٹ. یہ تاثراتی تنقید. اور وہ تو ان کو والٹر اسکاٹ کی طرح کہا جاتا تھا، کیونکہ جیسے رشید احمد صدیقی، اور اس کی بھی وجہ تھی، جیسے رشید احمد صدیقی علی گڑھ تحریک کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، تو جو والٹر اسکاٹ تھے ان کا جھکاؤ اور ان کی تحریروں میں کہاں کی جھلک ملتی تھی؟ اسکاٹ لینڈ کی. تو اس لیے ان کو ان سے مماثلت دی گئی، کمپیئر کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ انگریزی نکات سے ان کو وہ دی گئی تو ان کا نام تھا والٹر اسکاٹ. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. اور ان کو پدم شری کب ملا تھا؟ 1963 میں. اور اس کے علاوہ ایک اور ایوارڈ ملا تھا
شاعری کے لیے، اور وہ بھی کس کی شاعری کے لیے ملا تھا؟ رشید احمد صدیقی کو، جو انہوں نے کہا تھا نا غالب کی شخصیت، اس کے اوپر انہیں ملا تھا ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، وہ ملا تھا ان کو 1971 میں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ کا جو رشید احمد صدیقی ہے وہ آپ نے پورا پڑھ لیا ہے۔ اب ان کا جو وہ ہے خاکہ، ہم اس کو تھوڑا سا ایک بار دیکھ لیں، اگر ہو سکتا ہے اس کے کیریکٹر سے آپ کو کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں اس کے اندر سے۔ کیا تھا، کون سا خاکہ تھا ان کا؟ ریکارڈنگ بیٹا، ریکارڈنگ ڈیلی آتی تو ہے۔ ظہر علی کا، یہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھا دوں، کیونکہ اس کے کیریکٹر سے ہو سکتا ہے کہ سوال آ جائے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی آج کی کلاس، کل کی کلاس کا ٹاپک کیا ہوگا؟ جو آپ کے سلیبس میں ہو وہی بتائیے گا۔ اگر مجھے یہ نہیں مل پاتا یا یہ میں نہیں پڑھا پاتی ہوں تو پھر کل کی کلاس کا ٹاپک بتائیں۔ سر سید، چلیے ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے۔ ویسے میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا آپ کے ایگزام 4 سپٹمبر کو ہے نا، 4 اور 17، تو اس سے پہلے ہو جاتا، پھر ہم صرف اور صرف ریویژن کوشچنس ہی لگاتے، کوشچنس لگاتے۔ یہ جو ڈیٹیل والا بھی ہم کر رہے ہیں نا، اس کو روک دیتے، وہ بہت اچھی پریکٹس ہوتی لاسٹ ٹائم میں۔ سنڈے کو ایسا کر لیا کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ کل ہم، اگر مجھے پہلے تو میں کوشش کروں گی کہ جو خاکہ ہے آپ کو اس کو پڑھاؤں، اور اگر مجھے یہ نہیں ملا تو پھر میں سر سید آپ کو کل پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آج کی کلاس بس اتنی ہی، آپ کو سب سمجھ میں آیا؟ بیٹا آج بھی مجھے اور بھی چیزیں رہتی ہیں نا، اس لیے آج اتنا ہی پڑھا رہی ہوں، ٹھیک؟ چلیے آج کی کلاس بس اتنی ہی، اللہ حافظ۔